معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب پرانے اور ابھی شاید موجودہ گورنمنٹ کے لا ایڈوائزر ہیں، میں اکثر پوچھنا بھول جاتی ہوں ان سے، جناب عرفان قادر صاحب بڑے اچھے لائر ہیں۔ ہم ان کا انٹرویو بھی 2 کلپس میں کر چکے ہیں، اور پہلی دفعہ یہ نیوٹرلٹی اباؤٹ الیکشن کمیشن انہوں نے یہ ٹرم یوز کی تھی۔ تو آج مجھ سے کہنے لگے کہ نسرین بی بی، میں کچھ کہوں گی تو میری تعریف ہو جائے گی، لیکن میں ان کے الفاظ دہرا رہی ہوں۔ آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، آپ کا ایکسپیرینس اتنا زبردست، آپ جو گفتگو ایک پڑھے لکھے، لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ہیں، اور وہ گفتگو میں اپنی تہذیب کو اور اپنے الفاظ کے چناؤ کو، ڈکشن کہتے ہیں اس کو، the choice of words which you use for your communication، تو آپ ڈکشنز بھی بڑی اچھی استعمال کرتی ہیں، تاریخ پر بھی آپ کا مطالعہ ہے، کرنٹ افیئرس پر بھی، اور اتنے میں نہیں دیکھتا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی اس اینگل سے بھی بات کر رہا ہے۔ اول تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نظر نہیں آتا ہے، سارے یہ پیراٹوپرز ہیں جو سب اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ویوز نہیں آ رہے، بہت کم ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، یہ بات بے تحاشا لوگ کہہ چکے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ بس یہی کافی ہے، کیونکہ اس سے یہ ایک انڈیکیٹر ہے، آپ کے معاشرے کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ اب اچھی بات، تہذیب کی بات، ایک تعلیم یافتہ انسان، مرد ہو یا عورت جو بھی ہو، اس کی بات سننے والے اور سمجھنے والے کتنے کم رہ گئے ہیں، کتنے کم رہ گئے ہیں کہ 2 سال میں میرے سبسکرائبرز صرف 3000 تک پہنچے ہیں۔ تو اس لیے کہ میں نے تو کبھی کسی کو کہا ہی نہیں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ تو کوکنگ شو والی جو بیچاری ہماری خواتین ہیں، اللہ نے ان کی روزی کا ایک وسیلہ ضرور بنا دیا ہے کہ ان کے تو لاکھوں میں ان کے ویوز آ رہے ہیں، تو لگتا ہے قوم کھانے پینے میں اور کھانا پکانا سیکھنے میں، نئی نئی ریسیپیز دیکھنے میں ہمارے لوگ جو ہیں، چونکہ اب تو قید نہیں رہی نا کہ صرف عورت کھانا پکا سکتی ہے، مرد بھی تو کھانا پکا رہے ہیں نا، تو مرد بھی سیکھ رہے ہیں کہ اگر بیگم صاحبہ پڑی ہوئی سو رہی ہوں اور یا کام پر نکلی ہوئی ہوں، تو مرد سوچ رہا ہے بچے بھوکے بیٹھے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی کھانا پکانا سیکھ لوں۔ تو اس کے لیے سوشل میڈیا کی مہربانی، یوٹیوب کی، کہ یہ گھروں تک پہنچا دی ہیں ساری ریسیپیز، اس لیے شاید کوکنگ شوز جو ہیں وہ بھی تھوڑے کم ہو گئے ہیں، چینلز میں ایک بھرمار ہو گئی تھی۔ اب آئیے اس طرف کہ لوگ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہ رہے ہیں، یا انہیں اس بات کی طرف آمادہ کر دیا گیا ہے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو کہ انہیں یہ دیکھنا ہے اور یہ سننا ہے، وہی ان کو اچھا لگنے لگا ہے۔ اس سے بڑی میڈیا کی تباہی ہمارے جیسے معاشروں کے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہمارے ہاں اس سوشل میڈیا نے جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی، اس تابوت میں آخری کی لگا دی ہے ہمارے یہ یوٹیوبرز نے۔ بات ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے، زور کا جھٹکا، تہلکہ خیز بیان اور اکھاڑ کے پھینک دیا اور چیخیں نکلوا دیں، جو پسند ہے اس نے تو ایسی بات کر دی ہے جو ہسٹری میں دنیا میں کسی نے نہ کہی، نہ کبھی کسی نے سنی ہوگی، اور جو پسند نہیں ہے اس کے اوپر گالیوں کی بھرمار۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، باہر بیٹھے ہوئے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں اور ان سے اپنے گھر چلا رہے ہیں، بلکہ بہت امیر ہو چکے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ حیدر مہدی جو کہ اوبر چلا رہا تھا کینیڈا میں بیٹھ کر، اور وہ یقیناً وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا، پیسوں کے لیے تو نہیں بن سکتا، چونکہ خاندان سے اس کے میں واقف ہوں،
اس کے خاندان میں کبھی ایسی حرکت، لیکن پتہ چلا ان کے چچا کے ایک بیٹے کا بھی کورٹ مارشل ہوا ہے، وہ میجر جنرل تھے ظفر مہدی، اور والد تو ان کے بہرحال مجھے پتہ ہے اس طرح کے انسان نہیں تھے۔ غلط فہمی سنا ہے، لوگ کہتے ہیں ان کو بھی یہی تھی کہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے، اور یہ تو بالکل یہ سمجھتا ہے حیدر مہدی کہ اس کو واقعی چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے تھا، یہ اتنا پکا سولجر ہے۔ یہ پکا سولجر نہیں ہے، یہ بھی انہی کی طرح کا بہت ہی ایمبیشس انسان ہے، جیسے کہ جن لوگوں کے خلاف وہ اپنے مشن پر کام جاری رکھے ہوئے، اور عادل راجہ۔ یہ دونوں کے جو بیانات اور ان کی دی ہوئی خبریں اور ان کو جوائن کرنے والے ہمارے یہاں کے تھرڈ ریٹ صحافی، بکاؤ صحافی، جس میں سب سے زیادہ افسوس عوریہ مقبول کا لیے مجھے ہوا ہے کہ عوریہ نے ان کو جوائن کر لیا، عوریہ مقبول نے۔ عوریہ مقبول جیسے اچھے پڑھے لکھے آدمی سے میں یہ توقع نہیں کرتی تھی، اور اس کے اوپر ویسے کوئی داغ دھبا بھی نہیں تھا، سول سروس میں رہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عوریہ یہ کھا گیا، وہ پی گیا، وہ مار لیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو جب یہ لوگ خراب ہو رہے ہیں تو مجھے اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ سوسائٹی وہاں پہنچ چکی ہے جہاں سے اس کو واپس لانے کے لیے کوئی ایک ہی مرد کا بچہ، کوئی سولجر واقعی میں وہی اب کوئی کام دکھا سکتا ہے۔ لیکن وائری بدقسمتی کہ جن سے ساری امیدیں لگائی تھیں، جنرل عاصم منیر صاحب، آپ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ کچھ تو کہیے، کچھ نہ کہنے پہ محبت کا گماں ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ اس موجودہ حکومت سے آپ کو کوئی اتنی محبت ہو گئی ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اس طرح تو ہم بھی خوش ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ قوم ڈیزرو کرتی ہے، دس نیشن ڈیزرو دس کائنڈ آف لیڈرشپ، جس میں عمران خان نے اس ملک کا جو بحیثیت پرائم منسٹر ستیہ ناسا مارا تھا، اس کے بعد اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کی کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ ہم یہ سوچ سوچ کر پریشان ہیں، کیسے کمپنسیٹ ہوگا یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے؟ جب ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، ایپیکس کورٹ کا چیف جسٹس ایک تھرڈ کلاس گفتگو کر رہا ہے ایک وکیل کے ساتھ، خواجہ طارق رحیم، پیپلز پارٹی کا تھا نا، ہم جانتے ہیں، یہ افتخار گیلانی، اقبال حیدر، اعتزاز احسن، یہ پورا ایک گروپ تھا۔ سوری، مجھے اعتزاز احسن تو نہیں، یہ مجھے یاد آیا، یہ وہ ایک صاحب ہوتے تھے سعید اوان، پیپلز پارٹی کا پورا وہ جو فٹ پاتھ گروپ ہوتا تھا، مصطفیٰ کھر، خواجہ طارق رحیم، سعید اوان، یہ ایک گروپ کہلاتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی وہ ہونڈا لائن ہے کہ پتہ نہیں اسٹریٹ پاور ہے، جہانگیر بدر، یہ سارے لوگ ہوتے تھے۔ اسی میں سے خواجہ طارق رحیم صاحب گفتگو کر رہے ہیں مریم نواز کے خلاف، جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، بالکل بازاری زبان استعمال کی ہے۔ ثاقب نثار صاحب، آپ نے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور وہ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، وہ گواہ ہیں، 3000 لوگ یہ، اینڈ ادر دین مائی واٹس ایپ گروپ پہ بھی 300-400 لوگ ہیں جو جاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں۔ کسی نے کبھی ہمارے منہ سے نہ تو مریم نواز، تو نہ ان کے ابا جان، تو نہ چچا جان، تو نہ وہ ایک ساتھ رکھی ہوئی ہے اورنگزیب، مریم اورنگزیب، کبھی کسی کے حق میں کوئی ایسی چیز نہیں سنی ہوگی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں مریم نواز کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ 2 دفعہ کیا ہے، ایک دفعہ اس وقت جب وہ اظہر صدیق بےہودہ آدمی نے، عمران خان کے جو لائر ہیں، جنہوں نے فروغ نسیم کی جگہ سنبھالی ہوئی ہے، انہوں نے بدتمیزی شروع کی تھی انگلینڈ کے ایک آدمی کو ساتھ ملا کر مریم کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے گھر کی خواتین کے خلاف بازاری زبانیں استعمال کی تھیں، بےہودہ گفتگو تھی، میں اس کو دہرا ہی نہیں سکتی، میری نہ یہ تربیت میں شامل ہے، نہ ہماری تہذیب اجازت دیتی ہے۔ اور یہ جو کچھ ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، یہ ہماری تہذیب کا حصہ تو بالکل بھی نہیں ہے نا، تو ہم تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔
صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے. چونکہ ایک تجربہ میں کر چکی ہوں، اس کو میں تجربہ اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ وہ میں نے بالکل اسپونٹینیس، میں نے صرف اللہ کی زبان استعمال کی تھی. میں نے لعنت بھیجی تھی مریم صفدر، زرداری اور عمران خان پر جب وہ پرائم منسٹر تھے، جب دعا زہرا جیسی بچی کا کیس ہوا تھا. اور چونکہ وہ ایک بڑا الارمنگ کیس تھا کہ چھوٹی بچیوں کو آپ لے جائیں، دوسرے صوبے کا قانون اجازت دیتا ہے 16 برس کی لڑکی کا نکاح کر دو، ایک صوبے میں جہاں وہ رہتی تھی وہاں نہیں دیتا، اور لے جا کر پھر انہیں بیچ دو. یہ جو بدتمیزی تھی، اس سے بات آگے بڑھ سکتی تھی، اس لیے میں نے لعنت بھیجی. میں حیران ہوں 80,000 ویوز آ گئے. لوگ سننا چاہتے ہیں، آپ لوگ لعنت سننا چاہتے ہیں نا، گالی سننا چاہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں بڑی سورہ نون والقلم پڑھیے، پہلی آیت سے 16 آیات تک ولید بن مغیرہ کے لیے جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے، یہ خدا کی زبان ہے، میری نہیں. اور تمام مفسرین نے وہی لفظ استعمال کیے ہیں. صرف ایک صاحب ہیں حسن ظفر نقوی صاحب، مولانا حسن ظفر، اور علامہ جلال الدین سیوطی، جنہوں نے کہا، جنہوں نے اس کا ترجمہ ولد الزنا کیا ہے ولید بن مغیرہ کے لیے. باقی سب نے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو میں پہلے کر چکی ہوں. دوبارہ کرنے میں مجھے اس لیے وہ پھر گالی میں شمار ہو جاتا ہے ہمارے یہاں. اللہ لعنتیں بھیجتا ہے کافرین پر، اور اس سے کہیں زیادہ کم درجہ ہے منافقین کا. سب سے زیادہ لعنت اللہ نے منافقین پر کی ہے. تو لوگوں کو بہت اچھا لگے. تو آپ پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ گالیاں سننے کا یہ اتنا شوق ہے تو اپنے کلام کی، اپنے پورا کانسٹیٹیوشن ہے لائف کا، اس کو پڑھیے اور پھر اس پہ عمل بھی کیجیے، اور دیکھیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے سراؤنڈنگز میں ہیں اور اللہ ان سے کس طرح مخاطب ہو رہا ہے، وہ دیکھ لیا کریں. لیکن آپ کو تو چٹپٹا مسالہ چاہیے، سکینڈلز چاہیے، آپ کو تھرل چاہیے، سنسنی خیزی چاہیے. فلانی چڑیل جو ہے وہ تہلکہ خیز خبر لے آئی اور جھٹکا، اگلے 15 روز کے لیے کھانے کے لیے روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیوں ڈرا رہے ہیں لوگوں کو؟ لوگ تو ویسے ہی فیس بک پر آٹے کی لائنیں اور اس کے لیے لوگوں کو مرتے ہوئے، اور پولیس فورس کو خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، جوتوں سے ان کو مارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. خواتین پر پولیس والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اگر تم نے ان کو لائن اپ کرنا ہے، آرڈر میں لائن بنوانی ہے، تو لیڈی سرچرز جو ہوتی ہیں، لیڈی پولیس آفیسرز ہوتی ہیں، انہیں بھی ساتھ لے کر آیا کرو. محسن نقوی، تم پر لعنت ہے. میں تمہارے ساتھ نقوی کا لفظ اب نہیں لگاؤں گی. مجھے نہیں لگتا بڑا خیرات کرنے نکلے ہو، اگلا تم نے الیکشن میں پھر کھڑا ہونا ہے. میرا خیال ہے تم نے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، اس لیے تم یہ آٹے اور یہ سارا کچھ جو کر رہے ہو. تو کوئی سادات، اگر تم اصلی سادات ہوتے تو تم یہ حرکت کبھی نہ کراتے. پہلے اس کے لیے ایک فریم ورک بنایا جاتا ہے. آپ لائنیں نہ لگوائیں. آپ ہر یوٹیلیٹی سٹور کے پاس 2 پولیس والے کافی ہوتے ہیں جو کارڈ دیکھ لیں، گھر کے کسی بھی سرپرست کا کارڈ دیکھ لیں، اور اگر کسی کے پاس کارڈ نہیں ہے تو وہ اپنے علاقے کے کاؤنسلر سے، جو بھی اتھارٹی ہے، اس سے اسٹیمپ لگا کر ایک اپلیکیشن، وہ خاتون یا مرد جو بھی ہیں وہ لے آئیں اور ان کو کہیں کہ جی لائن میں لگیں. سب کو ملے گا، سب کو ملے گا، لیکن ایک دوسرے کو، اپنے ہی جیسے بھوکوں کو، اپنے ہی جیسے ضرورت مندوں کو مارو مت، دھکے مت دو. ویسے تو بھوک اور غربت شاید کسی کو تہذیب کے دائرے میں رہنے نہیں دیتی، تو اس وقت سے ڈریں. میں نے 27 سال پہلے اپنی کتاب، انگریزی والا نام اس کا لے نہیں سکتی، اردو میں سلمہ کا مقدمہ ڈھاکہ سے کراچی تک، انشاءاللہ اب رمضان سے شروع ہو رہا ہے، سافٹ کاپی اس کی، آپ اس کو دیکھ سکیں گے. 27 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اب اس ملک میں جو نظر آ رہا ہے، یہ محترمہ بے نظیر کا پیریڈ تھا، اب اس ملک میں ہیوز اور ہیوز ناٹ کی جنگ ہوگی. چونکہ حق اور سچ کی لڑائی بھوکا ہی لڑتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ مرنا تو کل ویسے بھی بھوک سے بھی مرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے ہمیں بھوکا رکھنے والوں کو مار دیں پھر مریں. وہ وقت بہت قریب نظر آ رہا ہے مجھے. اس لیے جنرل صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، آپ ایک بیکن لائٹ تھے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے.
لیکن آپ نے بھی لگتا ہے عمران خان کی بات کو نا بس دل پہ لے لیا. اس نے کہا تھا نا کہ جی نیوٹرل ہو جائے فوج, اور اب خود ہی چلا رہے نہیں, آؤ میری مدد کرو, آؤ ہمارے معاملات میں دخل دو. تو اس کو کہنے دیں, وہ تو اپنے اقتدار کے لیے دنیا کا کوئی بھی کام کر کے یو ٹرن بھی لے سکتا ہے, کوئی بھی گرا ہوا کام بھی کر سکتا ہے, چونکہ اس نے اپنے جو پچھلے سیاستدانوں کو جو اقتدار میں بھی تھے ان کو اسی طرح اقتدار میں رہنے کا جو ہے وہ آئیڈیا پک کر لیا, اسے بہت پسند آیا ہے. اور جو لوگ ہیں ہجوم, ان پر ہم ابھی بہت کچھ کہیں گے اور کہتے رہیں گے جب تک آپ وہ جوتا نہیں اتار لیتے جس کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے. کوئی ضرورت نہیں آپ کو نیوٹرل رہنے کی, خدا کے لیے توڑیے اپنی خاموشی, اور آپ کی خاموشی ٹوٹے تو ہاتھ میں جوتا بھی ہو, وہ 13 کلو والا, وہ جو میوزیمز میں رکھ دیے نا, اتاریے اس جوتے کو, سخت ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. یہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. پہلے دن سے کہہ رہی ہوں, یہ جوتے کے بغیر نہیں ٹھیک ہوگا یہ معاملہ, کوئی بھی معاملہ, چاہے وہ عوام ہو, چاہے وہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے لوگ ہوں, چاہے یہ بیہودہ میڈیا ہو, یہ سوشل میڈیا جو ہے. علامہ اقبال کا لاسٹ میں ابھی عرفان قادر صاحب کے ساتھ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے اس میں لوگوں کو گنا نہیں جاتا بلکہ تولا نہیں جاتا بلکہ گنا جاتا ہے. اور میں نے 27 سال پہلے اپنی کتاب میں علامہ اقبال کا یہ جب کوٹ کیا تھا کہ جمہوریت وہ ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. یہ علامہ صاحب کا کوٹیشن تھا. اور اس کے آگے میں نے لکھا تھا گنا صرف جانوروں کو جاتا ہے, بھیڑ بکریوں کو, پیسوں کو, اور اپنی جمع کی ہوئی دولت کو گنا جاتا ہے, لوگوں کو نہیں گنا جاتا, لوگوں کو تولا جاتا ہے. تو یہ تولنے کا کام کب شروع ہوگا پاکستان میں؟ آپ ہی یہ رسم ڈال دیجئے, سپاہی ہیں تو سپاہی بن کے دکھائیے پلیز. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا